میرا بہت دل کرتا تھا میں آپ کے پاس آؤں, آپ سب سے ملوں. دادی نے بڑی محبت سے میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, اچھا تمہارے امی ابو اور باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا, سب ٹھیک ہیں دادی, اور امی تو آپ سب کو بہت یاد کرتی ہیں. پھر میں نے شبانہ کی طرف دیکھ کر کہا, شبانہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات پر شبانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا, میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی, تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی, اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے. شبانہ کی ہر بات پر میرے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے. پھر ان کے گھر کا ملازم ناظم چائے لے کر آیا تھا. میں ناظم کو دیکھ کر ایک بار پھر الجھ گیا, کیونکہ ناظم بھی ویسا ہی تھا جیسے 16 سال پہلے تھا. وہ بالکل نہیں بدلا تھا اور نہ ہی اس کی عمر بڑھی تھی. اور میں سوچ رہا تھا, کیا اس گھر میں رہنے والوں پر وقت گزرنے کا بالکل اثر نہیں ہوا؟ سب کے سب ویسے ہی جوان تھے جیسے میں ان کو چھوڑ کر گیا تھا. اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو واقعی عجیب ہے. ناظم نے چائے رکھ کر مجھے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا, باسط بابو آپ اتنے سال بعد ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول آئے؟ وہ بالکل ویسا ہی تھا, وہی آواز, وہی لہجہ. میں نے کہا, یار ناظم تم تو بالکل نہیں بدلے, اتنے سال بعد بھی بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے. اور میں چائے اٹھا کر پینے لگا. چائے کے دوران شبانہ اور ناظم وہیں بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے. میں دادی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا. ہم سب کو پرانا وقت یاد آتا رہا اور پرانی باتیں یاد کرتے رہے. اسی دوران دادی نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا. بیٹا, آج سے 7 سال پہلے 12 دسمبر 2004 کی صبح ہمارے گھر میں 2 چور آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے گئے. پھر ان چوروں نے ہم تینوں کو رسیوں سے باندھ دیا تھا اور بندوق نکال کر ہم تینوں کی طرف بڑھے. دادی واقعہ سناتے سناتے رک گئیں. میں سانس روک کے ان کا واقعہ سن رہا تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا, دادی پھر کیا ہوا؟ ان چوروں نے کیسے چھوڑا تھا آپ کو؟ میری بات سن کر دادی نے اداسی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور بولی, پتا نہیں بیٹا, آگے کیا ہوا تھا مجھے کچھ خاص یاد نہیں. اب بوڑھی ہو چکی ہوں, یادداشت بھی کمزور ہے. میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی. کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا. پھر چائے پی کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا. دادی, شبانہ اور ناظم بھی کھڑے ہوئے. پھر میں نے دادی اور شبانہ سے کہا, چلو اس وقت چلتا ہوں, اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. میں نے جانے سے پہلے شبانہ کی آنکھوں میں دیکھا. اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی. میں اسے نظریں نہیں ملا سکا. پھر میں واپس جانے کے لیے مڑا تو دادی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا, رک جاؤ بیٹا, قبریں تو دیکھتے جاؤ. میں نے کچھ الجھ کر دادی کو دیکھا اور پھر دادی نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, بیٹا وہ رہیں قبریں. میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو گھر کے پچھلے حصے کی طرف ایک درخت کے نیچے کچھ قبریں تھیں. میں بری طرح الجھ گیا کہ گھر کے اندر کس کی قبریں ہو سکتی ہیں, کیونکہ جب میں بچپن میں یہاں آیا تھا تب تو یہاں کسی کی قبریں نہیں تھیں. دادی نے کہا, چلو بیٹا چل کر دیکھ لو, سوچ کیا رہے ہو؟ دادی کی بات پر میں ان قبروں کی طرف جانے لگا. شبانہ, ناظم اور دادی بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگے. میں ان قبروں کے پاس پہنچ گیا. وہ 3 پرانی قبریں تھیں جن پر حد سے زیادہ مٹی اور کچھ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں. ان تینوں قبروں پر ایک ایک تختی لکھی ہوئی تھی. ہر تختی پر مرنے والے کا نام تھا. میں ان قبروں کے پاس گیا
پہلی قبر کی تختی کی طرف میں نے دیکھا تو اس پر نام پڑھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ اس تختی پر لکھا تھا نوراں دادی وفات 12 دسمبر 2004۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دوسری قبر کی تختی کی طرف دیکھا تو ایک اور صدمہ لگا جس پر لکھا تھا ناظم علی وفات 12 دسمبر 2004۔ ڈر اور خوف کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی اس تیسری قبر کا کتبہ دیکھا تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا شبانہ اسلم وفات 12 دسمبر 2004۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب دادی، شبانہ اور ناظم مر چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا، یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ شبانہ، دادی اور ناظم مر چکے تھے، اور 12 دسمبر 2004 کے دن جب وہ چور ان کے گھر آئے تھے تو ان چوروں نے شبانہ، دادی اور ناظم کو مار دیا تھا۔ میرا دل بہت اداس اور خوف زدہ تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا، اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اس محلے میں نہیں گیا۔